یہ بہت پرانی بات ہے، غالباً 1992 کی بات ہے۔ ضلع مانسہرہ میں ایک گاؤں ہے پڑھینا۔ میں 1992 کی بات، جب میں طالب علم تھا، میں وہاں پہ گیا، بیان کیا، تو بیان کے بعد ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا، چھوٹی داڑھی، تعلق ایسی جماعت ہے جو چھوٹی داڑھی کو مسنون داڑھی کہتے ہیں، میں جماعت کا نام لے کے تردید نہیں کرتا۔ مجھے بیان کے بعد وہ شخص فرمانے لگے کہ مولانا صاحب آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں دیوبندی ہوں؟ آپ سیدھا کہہ دو میں مسلمان ہوں، کیا مسلمان کہہ دینا کافی نہیں ہے؟ میں نے کہا آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہتے ہیں پڑھینا۔ میں نے کہا آپ سیدھا کیوں نہیں کہتے کہ میں دنیا میں رہتا ہوں؟ پڑھینا کہنا کوئی ضروری ہے؟ پڑھینا بھی تو دنیا میں ہی ہے نا۔ مجھے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب جب دنیا کو ہوں گا تو لوگ پوچھیں گے کہ آپ کا بر اعظم کون سا ہے؟ مجھے کہنا پڑے گا ایشیا۔ لوگ پوچھیں گے بر اعظم ملک کون سا ہے؟ مجھے کہنا پڑے گا پاکستان۔ پوچھیں گے پاکستان میں صوبہ کون سا ہے؟ اس وقت سرحد تھا، مجھے کہنا پڑے گا صوبہ سرحد، اب خیبر پختونخوا ہے۔ پھر پوچھیں گے آپ کا ضلع کون سا ہے؟ مجھے کہنا پڑے گا مانسہرہ۔ پھر پوچھیں گے گاؤں کون سا ہے؟ مجھے کہنا پڑے گا پڑھینا۔ اس لیے میں کہتا ہوں میں پڑھینا رہتا ہوں تاکہ اتنے سوالوں کا جواب نہ دینا پڑے۔ میں نے کہا مجھ سے کوئی بندہ پوچھے گا آپ کون ہیں؟ میں نے کہنا مسلمان۔ تو انہوں نے کہنا کہ مسلمان تو دنیا میں بہت فرقے ہیں جو کہتے ہیں مسلمان ہیں، تم کون سے مسلمان ہو؟ میں نے کہنا اہل سنت والجماعت۔ اس نے کہا اہل سنت تو کئی ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، تم کون سے اہل سنت والجماعت ہو؟ میں نے کہنا حنفی۔ آپ نے کہنا حنفی تو کئی ہیں، بریلوی کہتے ہیں ہم حنفی، دیوبندی کہتے ہیں ہم حنفی، تم کون سے حنفی ہو؟ میں نے کہا دیوبندی۔ تو میں نے دیوبندی اسی طرح کہا جس طرح آپ نے پڑھینا کہا۔ پڑھینا کہنے سے جغرافیے کا مسئلہ حل ہو گیا اور دیوبندی کہنے سے نظریے کا مسئلہ حل ہو گیا۔ بات سمجھ آ رہی؟ میں نے کہ اس لیے ہم کہتے ہیں ریورس گیئر لگانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میں پوری دنیا میری گفتگو سن رہی ہے، اور چند دن بعد پوری دنیا کے سامنے سوشل میڈیا کے ذریعے میری گفتگو چلی جائے گی۔ میں فخر سے کہتا ہوں اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی ہوں۔